الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ عزیز بھائیو، آج ہم انشاءاللہ ایمان کے متعلق بات کریں گے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور اسلام کسے کہتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، ان کے راوی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ساتھ بیٹھ جائیں اور آپ کو ایمانیات سکھلاتا ہوں، یعنی ایمانیات کے متعلق بتلاتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب یہ بات فرما رہے تھے تو اس وقت ایک شخص آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشہد کی حالت میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ویسے ہی بیٹھے اور وہ جو شخص تشریف لائے وہ بھی ویسے ہی بیٹھے۔ اب ہوا یہ کہ اس شخص نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایمان کے متعلق بتلائیں کہ ایمان کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پر ایمان لانا، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا، و ملائکتہ، اور اس کے ملائکہ پر ایمان لانا، وَكُتُبِهِ، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، وَرُسُلِهِ، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، کہ ہر اچھی اور بری تقدیر کا جو خالق ہے، مالک ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر اس پہ یقین رکھنا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اور پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان کے روزے رکھیں اور حج ادا کریں۔ تو انہوں نے پہلے جملے پہ بھی کہا کہ صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ جب اسلام کی تشریح کی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے جواب میں جبرائیل علیہ السلام نے کہا، صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تیسری بات پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مل احسان، کہ احسان کیا ہے، احسان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو تو اس انداز میں کرو، اس طریقہ کے ساتھ کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ بھی حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو اتنا ہونا چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھے نمبر پہ سوال پوچھا کہ قیامت کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ
جس سے سوال پوچھا گیا ہے وہ سوال پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے تو میں آپ سے زیادہ اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی. ہاں البتہ اس کی کچھ نشانیاں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلا دی. ایک نشانی یہ بتلائی کہ جو خادمہ ہے یعنی لونڈی وہ اپنے آقا کو جنے گی. دوسری فرمایا کہ ننگے بدن اور ننگے پاؤں والے لوگ سردار بن جائیں گے. تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ بھیڑوں کو بکریوں کو چرانے والے جو چرواہے لوگ ہیں وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگ جائیں تو سمجھو قیامت قریب ہے. اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، مختلف احادیث مبارکہ ہیں، ان میں نشانیاں بیان کی گئی ہیں، لیکن اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا. اور فرمایا کہ قیامت ان 5 چیزوں میں سے ہے جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. ماں کے رحم میں کیا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے. بارش کب برسے گی کسی کو معلوم نہیں ہے. اور پھر اسی طریقہ سے کون کہاں مرے گا کسی کو معلوم نہیں ہے. کل کیا ہوگا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا علم یعنی قیامت کب قائم ہوگی یہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. تو میرے بھائیوں جو میں نے 2 چیزیں بیان کی ہیں اس میں کہ ایمانیات اور اسلام، ایمان کی وضاحت مختصر کر دی تو ہم لوگ اس میں بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں. اسلام کی بنیاد تو 5 چیزوں پہ ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن 7 چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے جو کہ صفت ایمان مفصل میں بیان کی گئی ہیں. اگر ان میں سے کسی ایک پہ بھی ایمان نہیں ہوگا تو پھر انسان جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور پھر اس کی آگے بھی بہت ساری وضاحتیں ہیں، مطلب ہر ایک کی اللہ تعالیٰ پہ کیسے ایمان لانا ہے، ملائکہ کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں. تو بہرحال ہمیں اتنا کرنا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ ہیں ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہو کہ وہ ایک نوری مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی نہیں کرتے. اور تیسرے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتابیں اتاری ہیں ان کے بارے میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں سچی ہیں. اور جو قرآن مجید ہے اس کے اوپر ہمارا تفصیلی ایمان ہے، باقی جو کتابیں ہیں ان کے اوپر ہمارا اجمالی ایمان ہے. یعنی جو قرآن مجید ہے اس کی ہر ایک آیت اور ہر ایک حکم کے اوپر ہمارا کیا ہے ایمان و یقین ہے. اور اسی طریقہ سے جو رسول ہیں جتنے بھی انبیاء یا رسول آئے سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ وہ برحق ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر ہم پورا مکمل ایمان رکھتے ہیں. اور پھر آخرت کا جو دن ہے یہ تو مطلب صاف سی باتیں ہیں، اور ہر اچھی بری تقدیر کہ اس کا خالق اللہ ہے. تو کوئی بھی انسان کو ضرر پہنچتا ہے یا نفع پہنچتا ہے تو وہ کسی کے چاہنے سے نہیں ہو سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہی ہوتا ہے. اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر موت کے اوپر سب کا یقین ہے. کفار جو ہیں وہ مانتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، لیکن مرنے کے بعد جو جی اٹھنا ہے اس کے اوپر ان کا یقین نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کامل مومن اور مسلمان بنائے. مسلمان کا معنی ہی یہی ہوتا ہے، مسلمان کہتے ہیں فرما بردار کو. اور اس کی اصطلاحی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ان کو دل و جان سے تسلیم کرنا، ماننا. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.